آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں خاص طور پہ نوجوانوں کو اور ہماری پوری کی پوری امت کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ عموماً ہمارے آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تمامی رشتے ناتوں کو چھوڑ دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو تارک دنیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، دنیا کو ترک کر دے۔ لیکن تارک دنیا کو ترک کرنا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، اس کا صحیح معنی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینے کا صحیح معنی کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینے کا صحیح معنی یہ نہیں ہے کہ جنگلوں کی طرف چلا جائے انسان۔ دنیا کا چھوڑ دینے کا یہ معنی نہیں ہے کہ رشتے ناتے دار آل اولاد کی پرورش کرنا انسان بند کر دے اور تسبیح لے کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ دنیا کو اگر چھوڑنے کا معنی یہ ہوتا تو ہمارے نبی کو دیکھیے، آپ ایک بہترین تاجر بھی، آپ ایک بہترین والد بھی، آپ ایک بہترین شوہر بھی، آپ ایک بہترین بھتیجے بھی، آپ سب سے عمدہ اور اعلیٰ افضل نبی بھی۔ تو دنیا اور آپ کہیں جنگل بیابان میں نہیں گئے، آپ نے مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں اپنی زندگی گزاری۔ کبھی پتھر کھائے تو کبھی لوگوں نے آپ کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھائی، لیکن آپ عوام کے بیچ میں رہے۔ آپ نے عوام کے بیچ میں رہ کے، کیونکہ جب آپ ترک دنیا کو چھوڑ دینے کا یہ معنی نکالیں گے کہ دنیا کو چھوڑ کے چلے جائے، تو غوث پاک کا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا کہ جب غوث پاک لوٹ کے آئے تنہائی سے، عبادت سے، ریاضت سے، تو بغداد میں بڑے گناہ پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے قرآن کریم گلے میں ڈالا، ہاتھ میں ایک عصا لیا اور چل دیے بغداد کے باہر، جنگل کھنڈرات ویرانوں کی طرف اللہ کی عبادت میں گم ہونے کے لیے۔ تو غیب سے کیا آواز آئی تھی کہ عبد القادر کہاں چل دیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہاں پہ اپنے ایمان کے خطرے کا ڈر ہے، میں یہاں اتنے گناہوں اور فتنوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو کیا حکم ہوا تھا کہ عبد القادر تمہارے ذریعے بغداد کی عوام کو فیض پہنچنا ہے، تمہارے ذریعے عوام جو بغداد کی ہے وہ فیض پائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں نے ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے ان کو برائی سے روکا، نیکی کی دعوت دی۔ اور آپ اگر غور کریں، اگر غور سے دیکھیں کہ ترک دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ تارک دنیا کسے کہتے ہیں، تو آ جائیے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ گناہ بہت بڑھ گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس بستی کو زمین میں دھسا دو۔ تو فرشتے جب چلے بستی کو زمین میں دھسانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ بستی کے باہر کنارے ایک اللہ کا ولی ہے جو عبادت میں مشروف ہے 70 سال سے۔ فرشتوں نے جب اس کو دیکھا تو واپس آ گئے، اللہ سے کہا، مولا ایک تیرا بندہ ہے 70 سال سے تیری یاد میں ایک کٹیا میں بیٹھا ہوا، اور اگر ہم اس بستی کو زمین میں دھسائیں گے تو حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی جو ہے، وہ جو اللہ کا بندہ جو 70 سال سے عبادت میں مبتلا ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتے جاؤ، سب سے پہلے اسی کو دھساؤ۔ فرشتوں نے کہا، مولا وہ تو 70 سال سے تیری عبادت میں گم ہے، دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، 70 سال سے تجھ سے لو لگائے بیٹھا ہے۔ اے مولا تو فرماتا ہے کہ اسی کو سب سے پہلے دھسا دوں؟ تو حکم ہوتا ہے ہاں اس کو سب سے پہلے دھسا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جیا بھی تو کیسے جیا؟ اگر وہ چاہتا اور بستی میں جاتا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کے راستے سے بچ جاتے۔ یہ پوری کی پوری بستی پہ اگر عذاب آ رہا ہے، تو اگر یہ بندہ چاہ لیتا تو یہ بستی عذاب سے بچ جاتی۔ یہ جیا بھی تو اپنے لیے جیا، یہ دوسروں کے لیے نہیں جیا، جبکہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ کیا میرے نبی کے اوپر پتھر نہیں مارے گئے؟ وہ بھی چلے جاتے تنہائی میں؟ طائف گئے کہ نہیں گئے؟
مکے میں لوگوں کو دعوت دی کہ نہیں؟ پتھر مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ یہاں تک کہ آخری میں جان تک لینے کا معاملہ ہو گیا. لیکن میرے نبی نے کیا صحابہ کو کہا کہ جنگلوں میں چلے جانا، دنیا سے مت تعلق رکھنا؟ ارے جب تم دنیا سے تعلق چھوڑ دو گے تو پھر دنیا والوں تک حق کا پیغام کیسے پہنچاؤ گے؟ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام میں۔ اگر ہم بروں کو دھتکار دیں گے تو پھر انہیں حق کی بات کون بتائے گا؟ سمیٹنا تو سب کو ہے نا، ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے امتی نا، میرے نبی کے امتی، لاکھ برے لاکھ گناہگار۔ جب ہم ان سے قطع تعلق ہو جائیں گے تو ان تک حق کی بات کیسے پہنچے گی؟ تو ترک دنیا کا لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک کمرے میں قید ہو جانا، بس اللہ اللہ، لوگ کہنے دکھتے نہیں، ارے وہ تو بھیا اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ وہ شخص جو جنگل میں دنیا داری چھوڑ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اس سے زیادہ افضل عبادت اس کی ہے جو بستی کے بیچ میں رہ کے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچوں والا ہوتا ہے، اپنے لیے رزق کماتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں، ارے وہ تو بڑے اللہ والے بھیا، وہ تو دنیا سے مطلب ہی نہیں رکھتے، وہ تو ایک دم تنہا رہتے ہیں۔ جبکہ اس سے افضل وہ ہے کہ جو بستی کے بیچ میں رہا، بستی والے کی عبادت افضل ہے۔ تو ترک دنیا کا لوگ مطلب غلط سمجھتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے ترک دنیا کی تو فرمایا گیا عام طریقے سے دنیا کے چھوڑنے کا لوگ غلط مطلب خیال کرتے ہیں۔ انسان جائز لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑ کر دنیا سے بالکل الگ ہو جائے اور دنیا کی ہر چیز سے اپنا لگاؤ ختم کر دے۔ نام نہاد صوفیوں اور واعظ کہنے والوں نے ترک دنیا کا مطلب سمجھے بغیر ہی دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم اور واعظ شروع کر دیا۔ یعنی جو بتا رہے تھے، جو نام نہاد صوفی ہوتے ہیں، صرف نام کے جو صوفی ہوتے ہیں اور نام نہاد واعظ کرنے والے، انہوں نے ترک دنیا کا مطلب ہی نہیں سمجھا اور لوگوں کو بتا دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کنارے لگ جاؤ، نہ بیوی سے مطلب رکھو، نہ بچوں سے مطلب رکھو، نہ دنیا سے مطلب رکھو۔ فرماتے ہیں کہ ہر وقت تسبیح کے دانے پھراتا رہے، شادی بیاہ خاندان اور برادری سے کوئی واسطہ نہ رکھے، لیکن اگر ترک دنیا کا یہی معنی ہے تو اس کسوٹی پہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولی فیل ہو جائیں گے۔ اس کسوٹی پہ تو خود معلم کائنات بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو دنیا کو چھوڑنے کا اگر یہ معنی ہوتا تو پھر یہ سارے لوگ کبھی دنیا کے بیچ میں نہ رہتے۔ اب دنیا کو چھوڑنے کا صحیح معنی کیا ہے؟ زہد اور ترک دنیا کی وہ تعلیم جو اسلام نے دی ہے اور تمام صوفیہ اکرام میں پائی جاتی ہے، اس میں دنیا سے مراد دنیا کے تعلقات کو ختم کر دینا نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ ہم دنیا سے تعلقات ختم کر دیں۔ دنیا کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ سگی اولاد بھی ہو اور خدا سے غافل کر دے تو ایسی اولاد بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ایسی اولاد سے بھی دور رہنا۔ مال ہو، دولت ہو کہ جس کو کمانے میں تم خدا سے غافل ہو جاؤ تو ایسے مال و دولت کو چھوڑ دو۔ دوست یار ہو ایسے ہو جو اللہ سے غافل کرتے ہو، ایسے دوست یاروں کو چھوڑنا ہے۔ ایسوں کو نہیں چھوڑنا جو بیٹھ کے تمہارے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسوں کو نہیں چھوڑنا کہ جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ نیکی کے کام کرواتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ چھوڑنا اس چیز کو ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کرتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے تمہارا کاروبار ہو، چاہے رشتے ناتے دار ہو، چاہے تمہارا دوست ہو، پھر وہ کیسی شے ہو، اگر وہ تمہیں خدا سے غافل کرے تو اس سے تعلق ختم کرنا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کہ جو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان ہو، انسان میں دنیا نہ ہو۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں ہم رہیں،
لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ بسائیں۔ اسی طریقے سے دنیا کو چھوڑنے کو، ترک دنیا کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا۔ نہیں، آپ ناجائز اور حرام چیزوں سے بچیں۔ اور جب بات آتی ہے اپنے نفس کی، تو نفس کی جب بات آتی ہے تو نفس کشی کے بعد جب بندہ اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے تو کیا غوث پاک نے مرغ نہیں کھایا؟ کیا غوث پاک نے لذتیں نہیں لی؟ لیکن پہلے اپنے نفس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو پیارے نوجوانوں، اتنا بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ ترک دنیا کو چھوڑنے کا یہ معنی کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست یاروں سے تعلقات ختم کرنا، کاروبار چھوڑنا۔ نہیں، کاروبار بھی کرنا، بیوی بچے سب سے تعلق رکھنا ہے، لیکن کتنا، اس کی ایک حد بتائی گئی۔ کاروبار ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، اب کاروبار کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو ایسے کاروبار کو تھوڑا ڈاؤن کر دو، تھوڑا سا ڈاؤن کر دو کہ نماز نہ چھوٹے۔ گراہک جا رہا ہے، لوٹ جانے دو، اللہ رزق دینے والا۔ 5 وقت نماز پڑھی، اس کے علاوہ جو وقت ہے اس میں خوب گراہک دیکھو، اتنا نہ اس میں ڈوبو۔ اولاد ہے، اولاد کو خوب جائز چیزیں دو، ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں کوئی ناجائز کام کر بیٹھو۔ بیوی بچوں کی محبت میں حرام کمانا شروع کر دو، بیوی بچوں کی محبت میں کسی کا حق ہڑپ کر لو۔ تو یہ معنی ہے، اگر براڈ وے میں ہم بات کریں کہ ترک دنیا کا، ایک لائن میں بتا دوں، ترک دنیا کا مطلب یہ ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو چیز تم کو اللہ اس کے رسول سے غافل کرتی ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ اس کے رسول کے قریب لے جاتی ہو، اس چیز کو ہمیں ترک کرنے کا حکم کبھی نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ترک دنیا صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں برے شخص کو نہ چھوڑنے کا مسئلہ ہو، کسی برے شخص کو مت چھوڑو، اس کے اندر کی برائی چھوڑوا دو۔ وہ تو شخص بڑا اچھا ہے، انسان تھوڑی برا ہوتا ہے، برا تو اس کا فعل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو اس سے اچھا کون ہے؟ کوئی شخص شراب پیتا تھا، نشے میں ملتا تھا، تو ہم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ارے بڑا برا آدمی۔ اور جب وہی انسان آپ نے دیکھا کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اب تو شراب پیتا نہیں، آپ جا کے اس سے مصافحہ کرو، اس کی تعریف کرو، ماشاءاللہ بھائی آپ نے تو وہ کر دیا جو جلدی کوئی کر ہی نہیں پاتا۔ 5 وقت نماز پڑھنا، شراب بھی چھوڑ دی، تو وہ انسان پھر کتنا پیارا ہو جاتا ہے۔ 50 لوگ اس کے کیا کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ پہلے کیسے تھے اب کیسے ہو گئے۔ تو انسان برا نہیں ہوتا، اس کا عمل برا ہوتا ہے۔ وہ عمل چھوٹ جائے وہ انسان اچھا ہو جائے گا۔ انسان تو سب اللہ نے بھیجے ہیں نا، اور سب امت محمدیہ میں، تو ہم آپ تھوڑی برے، ہمارے کام برے، اور جب وہ برے کام ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں، ہم سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں، ہم پھر سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نہیں فرمایا کہ جب کوئی شخص سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو ہم اس کو ایسا کر دیتے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اب تو اس کے اندر کچھ